السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی آپ کی حاضر خدمت ہے۔ اور آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب سے رواں رواں ہے، اور جہاں غم حسین لوگ جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ابھی عاشور محرم گزرا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ اچانک سے ہوا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی لیجنڈ پاکستان کی فلم سٹار، جو کہ پہلے جن کا بائی برتھ وہ کہ بامبے سے تھی، بلانگ کرتی تھی، اور عطا محمد پراچا کی صاحبزادی تھی، جن کا بچپن میں نام آمنہ تھا، اور جو کہ بعد میں یاسمین کے نام سے مشہور ہوئی، اور اپنی مڈل کی تعلیم انہوں نے جو ہے بامبے سے حاصل کی۔ اور سب سے پہلے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی حال ہی میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے تمام خانوادے سے، اپنی پوری ٹیم ہماری خوشحال پاکستان ٹی وی کی، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم ان کے بیٹے دونوں شہنشاہ حسین رضوی اور علی مصطفیٰ رضوی سے اور جو ہے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچپن میں آمنہ کے نام سے اور بعد میں یاسمین تک کا سفر کیسے گزرا؟ بامبے میں امام بارگاہ میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، اور ان کے والد عطا محمد صاحب چاہتے تھے کہ میری صاحبزادی جو ہے وہ میٹرک تک کم از کم تعلیم حاصل کرے، لیکن بامبے ایک شہر ہے، آپ کو پتہ ہے، جہاں کے رات نہیں ہوتی، اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ باقی شہروں سے الگ ہے۔ تو ان کو فنون لطیفہ سے جو ہے انٹرسٹ تھا، تعلیم سے زیادہ نہیں تھا، تو انہوں نے مڈل تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فلمی سفر کا اپنے آغاز کر دیا۔ تو اپنی نوجوانی کے اندر ہی، جب ان کی 1936 کا ان کا تاریخ پیدائش تھا بامبے کا، اور اس کے بعد 1949 کے اندر یہ پاکستان جو ہے، جب قیام پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان منتقل ہو گئی لاہور، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ہے بامبے، جس کا پہلے نام جو تھا بمبئی تھا، بمبئی ٹاکیز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اور وہاں بھی کافی انہوں نے کام کیا ایز اے چائلڈ سٹار۔ اس کے بعد ان کی جو پہلی فلم تھی وہ دل لگی تھی، جس میں انہوں نے ایک عام سے کردار کے لیے انہیں سلیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کا سفر جو ہے فلمی سفر کا آغاز ہو گیا، اور پھر یہ 1949 میں پاکستان منتقل ہو گئی لاہور، اور لاہور میں انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی بردباری، اور اپنے کٹ کرنا، اپنے نئے نقش، اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن کی وجہ سے جو ہے بہت جلد اپنی فلم جو سفر تھا اس کو طے کیا، اور ایک در پہ کہ فلمیں کو آغاز چلتا رہا، اور ایک کے بعد ایک فلم جو ہے کرتی رہی، جس میں زہر عشق فلم تھی، اور جس میں بھروسہ فلم تھی، اور اس کے بعد ان کا جو سپر ہٹ گانا ہوا فلم کا، وہ عشق پر زور نہیں کا سپر ہٹ گانا تھا، جو میوزک کہ دل دیتا ہے دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے۔ یہ وہ گانا تھا جو کہ ایک کسی نصاب سے کم نہیں تھا، اور یہ جو درسگاہ تھی، جس طرح ایک اسکول کالج ہوتا ہے، فلمی درسگاہ کے لیے ایک نصاب کا درجہ رکھتا تھا۔ اس فلم نے ان کو ٹرننگ پوائنٹ دیا، اور یہ اپنی جو شہرت کی بلندیوں پر جو ہے پہنچ گئیں، اور یاسمین کے نام سے رجسٹرڈ ہوئیں، اور یہ فلمی سفر کا کیریئر ان کا جاری و ساری رہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آدمی، للکار، جہاد، اور اس کے علاوہ جو ہے کل جا سمسم، ہم سفر، آواز دے کہاں ہے، مورنی، کالا پانی، سلما، حقیقت اور غالب جیسی فلموں میں کام کیا، اور اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے، اور اپنے گرپ کی وجہ سے بڑے سے بڑے انہوں نے جتنے آرٹسٹ تھے پاکستان کے اس وقت کے، جو نامور آرٹسٹ تھے، جس میں کہ خصوصاً حبیب صاحب اور باقی بھی آرٹسٹوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں کی شوکت حسین رضوی صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت بامبے میں اور کیلکٹا میں، جو کہ جن کا تعلق جو تھا اعظم گڑھ سے تھا، یو پی سے، اور انہوں نے کیلکٹا، اس وقت فلم انڈسٹری تھی اور لاہور کی دو ہی فلم انڈسٹریاں ہوتی تھی، جب وہ پاکستان آئے قیام پاکستان کے بعد 1949 میں، اور میں مادام نور جہاں سے طلاق کے بعد ان کی جو ہے
شادی جو ہے وہ میڈم یاسمین سے ہو گئی، اور میڈم یاسمین اس وقت عروج کے اوپر جو ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، اور اس وقت ٹاپ جو ہے کوئی ایسا سینما جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا جو پکچر ہال فل رش فلموں پہ چلا کرتا تھا، وہ ایک دن میں ایک نہیں ان گنت فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی، وہ چاہے شاہ نور اسٹوڈیو ہو، اور شاہ نور کی اسٹوڈیو کی جو پروڈکشن تھی اس میں بھی انہوں نے کام کیا، اور اس میں بھی سپر ہٹ فلم جیسے چانوے تھی، وہ شاہ نور اسٹوڈیو کی پروڈکشن تھی، وہ بھی سپر ہٹ فلم ہوئی چانوے۔ شوکت حسین رضوی سے شادی کے بعد جو ہے عروج کے اوپر میڈم اس وقت تھی، اور فیوریٹ سپر ہٹ فلمز جو ہے وہ دے رہی تھی، لیکن شوکت حسین رضوی کے بعد انہوں نے تمام شوبز فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا، اور اپنی تمام عمر جو ہے جب تک شوکت حسین رضوی صاحب زندہ رہے ان کی خدمت میں صرف کی، اور شوکت حسین رضوی صاحب نے ہی اپنی زندگی میں نہ صرف فلمی کیریئر کے بعد انہوں نے جو ہے محرم کا 8 محرم کا جلوس بھی شروع کیا تھا، جو کہ پھر بعد میں جو ہے میڈم نے، کیونکہ بچے دونوں بہت چھوٹے تھے، اور وہ میڈم نے شوکت صاحب کے ساتھ ساتھ رہی، اور جب شوکت صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے لے کے آج تک 2026 تک وہ جلوس تو 8 محرم کا قدیمی جلوس ہے لاہور کا، اور وہ اپنے رستے پر رواں دواں ہے، اور اس دفعہ بھی میڈم نے 2 دفعہ جو ہے فالج کا اٹیک ہونے کے باوجود بھی اس دفعہ بھی انہوں نے جب زلجھاں کی زیارت نکلی تو اس کو رخصت کیا، تو ہم پورے خانوادہ سے ایک دفعہ جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور ان کا خلوص، ان کی نیک نیتی، ان کا ایک دوسرے سے ملنا، میوچل انڈرسٹینڈنگ، بچوں کی تربیت میں ہر چیز میں وہ لاجواب تھی، اور وہ اور 100 سال بعد بھی ہم اگر کہیں تو ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جن میں اتنا پرخلوص ہو، اتنے ادب احترام ہو، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، جو اتنا بڑا مشن تھا کہ یوم حسین کا اور جلوس زیارت زلجنہ کا جلوس کا، جو کہ شوکت صاحب ذمہ داری ان پہ لگا کے گئے تھے، وہ انہوں نے 2026 تک بخوبی جو ہے نبھائی۔ اب ان کے بیٹے شہنشاہ حسین رضوی اور علی مصطفیٰ رضوی جو ہے وہ یہ جو ہے لے کے چل رہے ہیں، اور آئندہ تا قیامت تک۔ اور مجھے بھی 2-3 مرتبہ میڈم کے انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، تو میڈم کی سادگی دیکھ کے میں بہت امپریس تھا، وہ یہی کہتی تھی کہ یہ مشن جو ہے شوکت صاحب کا، یہ وہ میری ذمہ داری لگا کے گئے ہیں، یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے اپنے میزبان علی آپتی کو اجازت دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے کمنٹ دینا نہ بھولیے گا، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے رہیے، پھر نئے مہمان پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔